start again. It's a rich. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چندریان 3 کے بارے میں۔ اس مشن میں کون سا راکٹ استعمال کیا گیا ہے، اس کی باڈی کا ویٹ کتنا ہے، اس میں استعمال ہونے والا لینڈر اور روور کا ویٹ کتنا ہے، اس مشن پہ انڈیا نے کتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں، چندریان 1 اور چندریان 2 کی غلطیوں کے بعد کیا چندریان 3 اس بار لونر سرفیس پر اپنی سافٹ لینڈنگ میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، اس دفعہ چندریان 3 میں کون کون سی اپ گریڈیشنز کی گئی ہیں، یہ مشن کتنے وقت میں مکمل ہوگا، چندریان 3 چاند پہ سافٹ لینڈنگ کس طرح کرے گا، یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے چندریان 3 مشن نے جمعرات 14 جولائی کو سری ہری کوٹا کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے دوپہر 2:35 پر یہ مشن شروع کیا ہے۔ لینڈر کو چاند تک اپنا سفر مکمل کرنے میں تقریباً 42 دن لگیں گے۔ اسرو نے چندریان 3 کو ہیوی لفٹ LV-M3M4 راکٹ پر لانچ کیا، جو اس کی کلاس کا سب سے بڑا اور بھاری ہے اور اسے فیٹ بوائے کا نام دیا گیا ہے، جس کے اگر وزن کی بات کی جائے تو کوئی 6,40,000 kg بنتا ہے، جبکہ لینڈر کا وزن 1752 kg، اس کے اندر ہی 26 kg کا روور بھی ہوتا ہے۔ چندریان 3 کے لیے مختص بجٹ تقریباً 615 کروڑ روپے ہے۔ بھارت نے اب تک 2 لونر مشنز شروع کیے ہیں۔ پہلا چندریان مشن 22 اکتوبر 2008 کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ مشن چاند پر پانی کی دریافت کے لیے جانا جاتا تھا اور بعد میں اس نے کئی اور دریافتیں بھی کی۔ دوسرا مشن چندریان 2 22 جولائی 2019 کو لانچ کیا گیا۔ لینڈر نے اسے چاند کے آربٹ میں پہنچایا، لیکن بعد میں چاند کی سطح سے صرف 2.1 کلومیٹر کے اوپر کھو گیا۔ اب چندریان 3 ماضی کی ناکامیوں سے سیکھ کر بنایا گیا ہے اور اسرو نے امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ خلائی مشن کامیاب ہوگا۔ اگر اسرو اس مشن کو کامیابی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے تو ہندوستان صرف 3 دیگر ممالک امریکہ، روس اور حال ہی میں چین کی ایک خصوصی فہرست میں شامل ہو جائے گا، جنہوں نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کا انتظام کیا ہے۔ امریکہ اور روس دونوں نے چاند پر کامیابی سے اترنے سے پہلے بہت سے خلائی جہاز گرائے، جبکہ چین واحد ملک تھا جس نے 2013 میں چینج-E3 مشن کے ساتھ اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل کی۔ انڈین اسپیس کرافٹ کامیابی کے ساتھ زمین سے روانہ ہو گیا ہے اور اب چاند کی طرف اپنے سفر میں پلینٹ کے گرد آربٹ میں ہے۔ چندریان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ویرا موتھول کے مطابق اس میں بہت سے اہم واقعات ہیں، جن میں زمین سے منسلک ٹرکس، چاند کے آربٹ میں داخل ہونا، لینڈر کی علیحدگی اور ڈیبوسٹ ٹرکس کا ایک سیٹ اور سافٹ لینڈنگ کے لیے پاور ڈیسنٹ سٹیپ شامل ہیں۔ چندریان 3 کا بنیادی مقصد کیمیکل انالیسس کرنا اور مستقبل کے پلینٹس کے مشنوں کے لیے درکار نئی ٹیکنالوجیز تلاش کرنے کے لیے چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لینڈنگ 23 یا 24 اگست کو ہوگی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چاند پر سورج طلوع ہونے پر لینڈنگ ہو، اس لیے ہمیں کام کرنے کے لیے 14 سے 15 دن ملتے ہیں۔ اگر لینڈنگ ان 2 طریقوں پر نہیں ہو سکتی تو ہم مزید 1 ماہ انتظار کریں گے اور ستمبر میں اتریں گے۔ چندریان 3 لینڈر کا اپنا تھرسٹر سسٹم، نیویگیشنل اور گائیڈنس کنٹرول اور خطرات کا پتہ لگانے اور بچنے کا نظام موجود ہے۔ اسرو نے چندریان 2 کے حادثے کے بعد کئی تبدیلیاں لاگو کی ہیں۔ سومناتھ نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ ان بہتریوں میں لینڈر کی ٹانگوں کو مضبوط کیا گیا ہے، اس کی لینڈنگ کی رفتار کو بآسانی برداشت کر سکتی ہیں اور نقطہ نظر کی رفتار کی پیمائش کرنے کے لیے نئے سینسر کے اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ چندریان 3 3 بڑے اہم کمپوننٹس پر مشتمل ہے، ایک لینڈر، دوسرا روور اور تیسرا پروپلشن ماڈیول، جبکہ چندریان 2 میں پروپلشن ماڈیول کی جگہ آربیٹر کا استعمال کیا گیا تھا۔ لینڈر سمپلی مون پہ جا کے لینڈ ہو جائے گا، جبکہ اس لینڈر کے اندر سے روور باہر آئے گا جو وہاں کے سرفیس کا صحیح سے جائزہ لے گا، جبکہ پروپلشن ماڈیول وہ ہے جو لینڈر اور روور کو چاند تک لے جائے گا۔ یہ ماڈیول چاند پر نہیں اترتا اور اس کے بجائے چاند کے گرد 100 کلومیٹر کے پارکنگ آربٹ پر آباد ہوتا ہے۔ دوسری طرف لینڈر اور روور چاند پر اترنے کے لیے پروپلشن ماڈیول سے الگ ہو جائیں گے۔ چندریان 3 اگر سافٹ لینڈنگ میں سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اسرو کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی کا نشان بنے گا، جنہوں نے خلائی جہاز کو دوسری دنیا میں کامیابی سے اتارا ہے۔ اس سنگ میل سے آگے چندریان 3 کے پاس مظاہرہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز اور سائنس کے لیے ایک بہت بڑی کارکردگی ہے۔ لینڈنگ کے فوراً بعد چندریان 3 لینڈر کا ایک سائیڈ پینل کھل جائے گا، جس سے روور کے لیے ایک ریمپ بن جائے گا۔ روور لینڈر کے اندر سے نکلے گا، ریمپ سے نیچے چلا جائے گا اور لونر انوائرمنٹ کی کھوج شروع کر دے گا۔ سولر پاور سے چلنے والے لینڈر اور روور کو اپنے ارد گرد کا مطالعہ کرنے کے لیے تقریباً 2 ہفتے لگیں گے۔ روور صرف لینڈر کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، جبکہ لینڈر آگے سے زمین کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتا ہے۔
इसरो का कहना है कि रोवर के 2 पेलोड होते हैं। सबसे पहले वाले पेलोड का नाम है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पेलोड का इस्तेमाल सतह की केमिकल और मिनरल स्ट्रक्चर का तयन करना है, जबकि दूसरे पेलोड का नाम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। इस पेलोड का इस्तेमाल सतह की बुनियादी स्ट्रक्चर का तयन करना है। इसरो ने खास तौर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन का तस्करा किया है, जिनका रोवर शिकार करेगा। जबकि दूसरी साइड लैंडर में हमारे पास 4 पेलोड होते हैं। सबसे पहले पेलोड का नाम रंभा, द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इस पेलोड का मकसद वक्त के साथ मकामी गैस और प्लाज्मा का माहौल कैसे तब्दील होता है इसकी पैमाइश करता है। जबकि दूसरे पेलोड का नाम चेस्टी, चैंड्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस पेलोड का मकसद सतह की हरारती खुसूसियात का मुताला करना है। जबकि तीसरे पेलोड का नाम इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये पेलोड जमीनी सतह के क्रेस्ट और मेंटल को वाज़ा करने के लिए लैंडिंग साइट पर ज़लज़ले की सरगर्मी की पैमाइश करेगा। जबकि चौथे नंबर पे जो पेलोड हमारे पास है वो है लरा, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। नासा की तरफ से फ्राहम करदा एक रेट्रो रिफ्लेक्टर जो लूनर रेंज के मुताले की इजाजत देता है। लेजर रेंजिंग एक लेजर के साथ रिफ्लेक्टर को जिप करने और सिग्नल को वापस उछालने में लगने वाले वक्त की पैमाइश करने का अमल है। नासा अब भी अपोलो प्रोग्राम के दौरान पीछे रह जाने वाले रेट्रो रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए चांद के फासले की पैमाइश करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।